الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا لیکن ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی موقع بنے تو دل سے پڑھا کریں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب بندہ دل سے پڑھتا ہے نا, دل سے پڑھنے کو پھر کہتے ہیں یاد کرنا. تو پھر جب آپ یاد کریں گے نا حضور نبی علیہ السلام کو تو بہت کچھ ہوگا. لیکن ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوگی کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب آپ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرو گے نا تو پھر سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ غموں سے آزاد ہو جاؤ گے. آپ غموں, اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی موقع بنے صرف پڑھیں نہیں بلکہ یاد کریں. اور یہ بات آپ یاد رکھیں, پڑھنے سے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن اب جب آپ یاد کریں گے نا تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرتا ہے نا تو پھر حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت بھی اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی جو اس جانب متوجہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی. اور پھر قربان جاؤں, وہ بزرگ کہتے ہیں نا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, ہزار جام تصدق ہزار مے خانے, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں. اس لیے حضرت جی کوشش کیا کریں کہ یاد کرنے کا معمول بنائیں یاد. اور ماشاءاللہ حضرت تشریف فرمائیں, اور بھی ظاہر ہے اب بندیال شریف ہے حضرت جی, ہیں جی یہاں تو سارے ایک سے بڑھ کے ایک ہیں حضرت جی, ہیں کیونکہ بندیال شریف ہے حضرت جی. تو تھوڑی باریک عبارت ہے تو میں آپ کے لیے تھوڑا اس کو آسان بھی کروں گا. چشتی بزرگی ہیں, ٹھیک ہے, سبا سنابل میر عبدالواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت, ٹھیک ہے جی, سمان ویک کے پڑھنا, سجے ویک کے پڑھنا, کھبے ویک کے پڑھنا, ٹھیک ہے جی, کھرکدیاں پڑھنا, بےتیانی نال پڑھنا. آپ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت, ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ایک بندہ پڑھ ہی نہیں رہا, ایک بندہ پڑھ کے بھی نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, اور ہم اسی طرح کا پڑھتے ہیں, ہم پڑھ کے بھی نہیں پڑھتے. وہ کھبے ویک کے پڑھن رہے, بھائی تو زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے, دیکھ بھی انہی کی طرف ہے. تو سلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے, پھر سجے کیوں دیکھ رہا ہے؟
تو بھی انہیں کی طرف دیکھ میاں. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ نے کیسی بات کر دی, ہم کیسے دیکھیں, اگے تے کان دے. تو میں کہتا ہوں چل بھائی ایک بات میں نے تیری مان لی کہ اگے کان دے, پھر تو میری بھی ایک مان لے, تیرے لیے کان دے, انہوں لی کاند نہیں ہے. یہ تیرے لیے کاند ہے میاں, یہ کاند ان کے لیے نہیں ہے. یہ دیوار تیرے لیے میاں, یہ دیوار ان کے لیے نہیں ہے. اور یہ کہ دیوار کیا حضرت, ایسی لاکھوں کروڑوں دیواریں ہوں, وہ بھی نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے چلیں ایک میں آپ کی مان لیتا ہوں کہ جی اگے کاندے, ایک تسی ایک میری مان لو کہ کاندے تڑے تھے میرے لیے کاندے. یہ ان کے لیے نہیں ہے حضرت. حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک کو اللہ نے بڑی وسعتیں عطا فرمائی ہیں. یار دیکھو نا یار, ہم گناہگار سے لوگ ہیں یار, میری آنکھیں کہ لکھاں میل دور چاند ویکھدی بھی تو نگاہ مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا. یہ تو میری آنکھ ہے حضرت. ایک گناہگار بندے کی آنکھ اتنی دور جو چاند ہے اس کو دیکھ رہی ہے حضرت, تو نگاہ مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا حضرت. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا, چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور حضرت جی یاد رکھو, اللہ آپ کو سلامت رکھے, گلیاں سجاؤ, بازار سجاؤ, ٹھیک ہے جی, لیکن جو میلاد منانے کا سب سے سونا طریقہ ہے نا, وہ یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو درودوں سے سجاؤ. یہ باقی فرع ساری ہے حضرت جی, یہ گلیاں سجنا, یہ بازار سجنا, یہ فرع ساری ہے حضرت. جڑ ذکر مصطفیٰ ہی ہے حضرت. گلیاں سجیں, مکان سجیں, بازار سجیں, لیکن زبانیں نہ حضور کے ذکر سے سجیں تو مزہ تو نہ آیا حضرت. اسی لیے تو میں کہتا ہوں چلو حضرت جی اب ماڈرن بھی تھوڑے ہو گئے نا زمانے کے ساتھ, لیکن جو ہمارا دور تھا تب یہی فکرہ مستعمل, تب یہی فکرہ تھا. وہ کیا, مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا. تو خوشی کس طرح منانی ہے, ٹھیک ہے جی, خوشی کس طرح منانی ہے وہ بھی بتا. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا, رب سلیم گنگناؤ کملی والا آ گیا ہے. یہ اس لیے حضرت جی اصل جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ درود پاک تو عام دنوں میں بھی بڑا پڑھنا چاہیے, لیکن حضرت جی اب یہ جو دن ہے یہ تو ہیں حضور نبی علیہ السلام کے حضرت ہیں. اب جو ہے نا وہ خوب درود پاک حضرت جی ہیں. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مربت کیجئے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے, مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں, ذکر آیات ولادت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. ٹھیک ہے جی, درود پاک پڑھنا ہے اور کوشش کرنی ہے پوری توجہ سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ عقیدہ رکھ کے پڑھنا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں. لیکن حضرت جی آپ کو کہتا ہی نہیں ہے, آپ کو کہتا ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت جی یہ نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماہ ہے, خوب اس سے برکتیں حاصل کرو حضرت جی. اور میں اب آپ سے کہتا ہوں, ویسے بات کہتے ہوئے تو ڈر ہی لگتا ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہمارے سنیوں میں یہ مزاج بھی بڑا ہے, گل اینج مروڑ دینے ایک منٹ وچ حضرت جی. ٹھیک ہے جی, کیمرے لگے ہوتے ہیں, آگے سے پیچھے سے بات کاٹی, اور جو بات مرضی کہ اس کو چڑھا کے چنگے پلے بندے کو جوتیاں پڑوا دی. ٹھیک ہے جی, وہ بات لیکن ہم کر دیتے ہیں. اچھا یار اللہ عزتیں دینے والا ہے. میں بھئی ہمارا تو صوفی ایک طریقہ مبارک ہے, تو میں اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ بھائی دھیان رکھو, گلیاں اور بازار ہی سجاتے نہ رہ جانا, اپنے اندر بھی سجاؤ میاں. ہاں اپنے اندر بھی سجاؤ, کیونکہ بات تو اندر سجانے سے بننی ہے. قد افلح من تزکا, تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے خود کو ستھرا کر لیا. سجاؤ بازار, سجاؤ گلیاں, گراؤ ان کے دلوں پہ بجلیاں حضرت جی ہیں, لیکن حضرت جی سینے بھی سجاؤ حضرت, زبانیں سجاؤ حضرت جی. حقیقت ہے حضرت جی ہم گلیاں سجا رہے ہیں لیکن ہماری زبانیں بڑی کوڑی ہیں حضرت جی, بہت کڑواہٹ ہے ہماری زبانوں میں. نہیں حضرت, اپنی زبانیں سجاؤ. ٹھیک ہے, جب بھی درود پاک پڑھنا ہے یہ خیال کر کے پڑھنا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, اور سجاؤ حضرت جی گلیاں, گھر, بازار. آج اللہ کا شکر ہے میں بھی اپنا گھر سجا کے آیا ہوں. جب میں نکلا ہوں نا آپ کے خوشاب کے لیے تو تقریباً ماشاءاللہ لائٹنگ مکمل ہو چکی تھی. لیکن یہ ہے کہ بس یاد وہی بات رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو گھر ہی سج جائیں لیکن اندر نہ سجے کوئی بھی.
یہ کسی صوفی نے لکھا تھا، ہوئی ان پہ بڑی تنقید تھی اس وقت، اور کیونکہ وہ دور تھا کہ تب یہ لائٹیں ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تب جو ہے نا وہ چراغاں دیوں سے کیے جاتے تھے حضرت. تو وہ صوفی تھے تو انہوں نے پھر بڑے جلے ہوئے دل کے ساتھ یہ مصرع کہا تھا. وہ کیا کہتے ہیں؟ معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. سونا آیا تے سج گئے ننگلیاں بازار. اچھی بات ہے بھائی، لیکن سونا تو دل سے جانے آیا تھا، وہ تو سجی کوئی نہیں ہے. سونا تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا تھا، وہ تو ہوئی کوئی نہیں حضرت. اور قربان جاؤں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میں نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو معاشی لحاظ سے نا تھوڑے فقر کے رنگ میں تھے حضرت. وہ فقر کے رنگ میں تھے حضرت. تو جو محبت تھی نا، وہ کہتی تھی کہ محبوب کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کریں. اور تحفے کا انتخاب انہوں نے کیا کیا؟ انگور. کیونکہ جو انگور ہیں یہ مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ میں نہیں ہوتے، یہ آئیں گے تو طائف سے آئیں گے حضرت، یا کہیں کسی اور شہر سے. انہوں نے انگوروں کا انتخاب کیا محبوب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے. پتہ نہیں کتنے فاقے کاٹے ہوں گے، کتنی بھوکیں دیکھی ہوں گی، پیسے جمع کیے، انگور خریدے اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی. اللہ کا شکر ہے ہم سارے بھی پیروں والے بیٹھے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے محبت کا اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں انہوں پھر جھوٹا نہیں کرنا ہے. وہ رنگ ادھر بھی تھا. وہ انگور تو خرید لیے، لیکن ادب کی وجہ سے انہوں نے کوئی انگور چکھا نہیں کہ آیا انگور میٹھے ہیں کہ کھٹے ہیں، لا کے پیش کر دیے. اب حضور نبی علیہ السلام نے بھی اپنے غلام کا تحفہ قبول فرما لیا، اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی نا انگور تناول فرمانے شروع کر دیے. ہم نے حضرت جی اصل میں نا محبت کی نہیں. ہاں، جنہوں نے کی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ محبت بڑی حساس ہوتی ہے حضرت. محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے حضرت. ہم نے کی نہیں نا، ہمیں اس لیے پتہ نہیں. کوئی جنہوں نے کی تھی ان کو پتہ ہے محبت کہتے کس کو ہے. محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے حضرت. وہاں تو صرف محبوب کا تھوڑا سا مزاج بدل جائے تو بنا ہوا پکا گھر گرا کے آتے ہیں اگلے واپس. ہاں جی، اگر محبوب انگوٹھی اتار کے پھینک دے نا اور کو کہ چلو جی تسی نہیں پانی ہے، بندے لی حرام ہے، چک لو، کسی بی بی نو بنا دیو، تو فرماتے ہیں جو جڑی شے محبوب نے سڑ چھڑی ہی کدی بھی نہیں چکنی ہے. یہ بڑی حساس ہوتی ہے، یہ بڑی ایک ایک ادا جان لیتی ہے حضرت جی. اب بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز تنہا تناول نہیں فرماتے تھے. وہاں تو اگر دودھ کا پیالہ بھی پیش کیا جاتا تھا نا حضور، وہ بھی سب میں تقسیم فرماتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا کہیں کہیں 100 صحابہ کو کفایت کر جایا کرتا تھا، اور پھر اتنے ہی دودھ واپس آ جاتا تھا. تو وہ اب نبی علیہ السلام جو انگور ہے نا آپ نے وہ تنہا ہی تناول فرمانے شروع کر دیے. اب ظاہر خلاف معمول بات تھی. اب ایک ایک انگور کا تناول فرمانا صحابہ کی جان لے رہا تھا کہ آج کس طرح ہو گیا ہے کہ حضور انگور عطا نہیں فرما رہے، اور یہ معاملہ بتا رہا ہے کہ محبوب ناراض ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں، میں کس طرح بیان کروں اس وقت صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی. نبی علیہ السلام نے انگور تناول کر لیے، وہ صحابی خوش ہوئے، وہ تحفہ قبول ہو گئے، وہ اجازت دے کے تشریف لے گئے. صحابہ نے رونا شروع کر دیا اور رو کے عرض کرتے ہیں محبوب کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو عرض کی حضور پھر یہ آج کیا انداز تھا کہ آپ نے ایک انگور بھی عنایت نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے میرا یہ صحابی بڑا غریب ہے، اور مجھے پتا ہے اس نے کتنے فاقے کاٹ کے پیسے جمع کر کے انگور خریدے ہیں، کیونکہ انگور میرے لیے لے کے آیا تھا تو اس نے چکھے کوئی نہیں. تو جب میں نے پہلا انگور کھایا تو انگور کھٹا تھا، دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. تمہیں انگور اس لیے نہیں دیے، تمہیں دیتا تو ہو سکتا ہے انگور کھاتے ہوئے تم چہرے کے زاویے بدلتے، اور اس کو پتہ چل جاتا جو محبوب کے لیے لے کے آیا تو وہ محبوب کے لائق ہی نہیں ہے. اس لیے سارے انگور تنہا ہی تناول کر لیے کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے.
اب کیونکہ یہ جو چراغ جل رہے ہیں یہ محبوب کے نام کے ہیں، میں اس لیے یہ نہیں کہوں گا کہ بجھا دو، یہ دنیا کی بات تھی. بس میں اتنا آپ سے کہوں گا حضرت جی، کئی ہزار لڑیاں اپنے بازاروں میں لگا دی، کئی ہزار لڑیاں اپنے اپنے گھروں میں لگا دی. بس اتنا ہی کہوں گا یار، ایک لڑی انہوں دی محبت دی اندر بھی لا لو. زیادہ نہیں میں کہہ رہا، ایک ہی لگا لو گے وہی کافی ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. زیادہ نہیں میں کہہ رہا حضرت، ایک ہی لگا لو یار، وہ ایک ہی بڑی ہے حضرت. باروں باری پھیر نہ کڑیے، اونج اندر دا کوڑا. اور حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نا محلے کا کو بندہ حج پہ چلا گیا، حج کر کے واپس آیا، حضرت کی بارگاہ میں بھی کچھ وہ تحفہ لے کے آیا. تو آپ نے فرمایا بھائی یار دے شہر گئے ہیں، کو گل ہی سونا. وہ نا حضرت کو کہتا ہے حضرت جڑے ویلے میں گیا نا حرم شریف تے تانوں کی دساں اتھے نور ہی نور سی. اب نگاہ ولایت تھی، آپ نے دیکھ لیا اینے جوگا کوئی نہیں ہے کہ انہوں نور لبے. آپ نے رواں ایک مصرع لکھا حضرت، آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، وہ پھر نور ہی ویکھا یا نور والا کتے نہیں لبا ہے. نور والا نہیں کتے، تو نور والے کی جستجو میں گیا ہی نہیں تھا حضرت جی. وہ حضرت جی بچپن میں نا کچھ فکرے، میں کہتا ہوں وہ سادگی تھی، ہم بھی سنتے رہے ہیں حضرت جی. وہ ہم بھی سنتے رہے، وہ کیا میں مدینے جاواں تے پھر میں گواچ جاواں، پھر مینوں لوگ لب دے پھرن، او بھائی چلیا، یہ کیسی بات. وہ مدینہ بھی جا کے گواچنا ہی ہے. وہ مدینہ پاک تو وہ ہے جو گمے ہوئے ہیں ان کو وہاں جا کے راستہ مل جاتا ہے. تو جا کے مدینے بھی گواچنا ہی ہے، وہاں تو جو راستہ بھول چکے ہیں ان کو راستہ مل جاتا ہے. وہیں تو عبد القادر جا کے غوث اعظم بنتے ہیں، وہیں تو جا کر معین الدین سلطان الہند بنتے ہیں میاں، وہیں تو جا کے بابا فرید گنجے شکر بن جاتے ہیں میاں. وہاں بھی جا کے بھول نہیں ہے تو نے. یہ بس کو سادگیاں تھی حضرت، ہم بھی بچپن میں پڑھتے سنتے رہے. تو وہ حضرت کو کہتا ہے حضرت میں اتھے گیا تو تھے نور ہی نور سی. آپ نے پھر وہاں فی الفور فرمایا، آپ نے فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے. اور پھر عرض کی حضور آپ تو نیڑے دے ساڑھے تو دور، او کیوں؟ پھر اس کی وجہ بھی بتا دی. فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر بار پلیتی ہے. ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. نہیں حضرت جی لگاؤ لڑیاں، خوب لگاؤ، لیکن حضرت جی اندر بھی لاؤ. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اندر بھی لاؤ یار، صرف باہر ہی نہ لاؤ ہے، صرف باہر ہی نہ لاؤ. تھوڑا جا نعرہ بدلیے، سونا آیا تے سج گئے نے بلیاں بازار، ٹھیک ہے بدلیے ہوں. سونا آیا تے سج گئے نے میرے اندر دے بازار. اندر دا بھی تے سجا نہ میاں، انہوں نے اندر دا ویکھنا ہے. ان کی خوشی تو اندر کا سجنے میں ہے. یہ تو باہر سجا رہا ہے، یہ تیری خوشی ہے میاں. ہاں میں علماء بیٹھے ہیں، میں نے جہاں اور بندیال شریف میں مجھے پتہ ہے حضرت، یہ تو باہر سجا رہا ہے، یہ تیری خوشی ہے، لیکن ان کی خوشی ہے کہ تو اندر سجا میاں. ہاں باہر بھی سجا، لیکن ان کی خوشی ہے تو اندر سجا میاں، تو اندر. اس لیے حضرت جی اپنا وقت ضائع نہ کرو پتر، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے میاں. کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور، اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور. پیچھا رہ گیا دور. اصل میں حضرت جی دکھ کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے سٹیجوں کی بھی بڑی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے. وہاں بھی بڑے ایسے جملے اور فکرے بولے جاتے ہیں جو ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جو ان کو بے عملی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بہت فکرے ہمارے سٹیجوں پہ ایسے آ چکے ہیں جو بے عملی کی طرف لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو. حضرت نہیں حضرت جی سجاؤ اندر، حضرت جی سجاؤ.
یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر ہو سکتا تو عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ٹھیک ہے، یہ فرماتے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا تو کہتے میں نے کچھ روز بعد دعا کی، یا اللہ منو بخا اگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی معاملہ ہے، وزیران فی الارض و وزیران فی السماء، حضور کے وزیر ہیں زمین پہ، یار مزار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن میں نے دیکھا خواب میں، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے میں شرابور ہیں، اپنے پسینے میں نا بھگے ہوئے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین یہ کیا رنگ ہے؟ سادہ میں جو حضرت نے جواب دیا، فرمانے لگے صاحب دے کیوں نہیں چھٹے ہوں؟ فرماتے جب آنکھ کھلی تو حساب لگایا تو جب میں نے دعا کی تھی اور جب مجھے خواب آئی 12 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ہاں میاں تینوں کو حضرت عمر نال زیادہ پیار نہیں حضور نال، ہاں تو کو زیادہ نہیں کو تیر مار بیٹھا میں، اگر وہ حساب لینے پہ آئی تو بڑا ڈر رنگ ہے۔ اس لیے پتر محنت کرو، نماز نہ چھٹے کسی دی، کسی دی نماز نہ چھٹے، گلیاں ساجن بازار ساجن لیکن مسجداں ویران رہن دے، کس طرح دا میلاد ہے یہ، کس طرح دا میلاد ہے۔ اور جو مجھے سب سے زیادہ امت پہ دکھ آ رہا ہے حضرت جی، یہ جو آپ گلیاں سجا رہے ہیں، جو آپ روشنی کر رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، لڑیاں لگا رہے ہیں، یہ لائٹیں یہ لڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ چائنا سے، ٹھیک ہے جی، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ چائنا سے۔ کیسی دکھ کی بات ہے یار، حضور کا میلاد آیا ہے، چائنا کی لڑیاں لگ رہی ہیں، مدینے والی اتر رہی ہیں۔ ہاں دیکھو حضرت جی، چائنا دیاں لگن ڈئی دیاں نے، مدینے دیاں لتھن ڈئی دیاں نے۔ نہ پتر آؤ اس دفعہ ذرا صحیح میلاد مناتے ہیں، چائنا والی بھی لگاؤ مدینے والی بھی لگاؤ حضرت۔ اللہ وہ لکھا ہے نا حضرت جی، کو بزرگ تھے، یہ کابل میں کو بندہ تھا، تو جس طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا نا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بج، اسی انداز پہ انڈیا کے ایک شاعر ہوئے ہیں مرزا بیدل، انہوں نے بھی نا یہ اسی انداز پہ کچھ اشعار لکھے، وہ اشعار ٹریول کرتے کرتے نا کابل پہنچے، تو وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کسی میں نے کسی بندے نے وہ اشعار سنے تو دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ یار جس کسی نے یہ شعر لکھے ہیں بڑا عاشق ہوگا، چلو چل کے زیارت کرتے ہیں۔ وہ جو ہے نا وہ ٹریول کرتے کرتے نا دہلی پہنچے، اور وہاں دہلی جا کے نا کسی بندے سے پوچھا بھائی یہ شعر ہیں تو یہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ اشعار کہے ہیں۔ وہ کسی بندے نے کیا جناب، وہ تو بیٹھے جو ہے نا وہ اپنی داڑھی اتروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ کو غلطی لگ رہی ہے، میں ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جنہوں نے یہ شعر کہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں بھی انہوں نے دسن لیا نا، پہلے تو دل کیا چلیے واپس، اینا وقت ضائع کی، پھر کہا نہیں اگر آیا ہوں تو مل کے تو جاؤں گا۔ وہ جب آئے نا تو وہ داڑھی اتر رہی تھی، شیو ہو رہی تھی، تو آ کے کہتے ہیں مرزا ریشم تراشی، مرزا داڑھی لان ڈیا ہے۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں میں اپنی داڑھی لان ڈیا نا، کسی دا دل تے نہیں چلن ڈیا۔ تو جو کابل سے ملنگ آیا تھا اس نے آگے سے بات کی، اس نے کہا تو کسی کا تو نہیں لیکن دل رسول اللہ میں خراشی، تو حضور دا ضرور چلن۔ اس لیے پتر یہ کوئی رنگ نہیں ہے، میں اس کو کوئی کمال نہیں جانتا، نہ میں یہ آپ کی خوشامد کرنے آیا ہوں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ کمال یہی ہے کہ پہلے مدینے والی لگیں پھر چائنا والی لگے حضرت۔ اصل میلاد یہی ہے پتر۔ یہ کیا ہوا چائنا والی ہے نا گلیاں پڑ چھڑو، بازار پڑ چھڑو، جدہ آرڈر سرکار نے کیتا ہے وہ لائی جاؤ حضرت، نہیں رکھو اس کو حضرت جی۔ اور میں واپس آؤں گا، میں اپنے بزرگوں کی آپ کو بات سنا دیتا ہوں۔ میرے دادا شیخ
وہ کہتے ہیں نا 100 سنار کی 1 لوہار کی. تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے, وہ کاکا اے ککھ رکھ لے تیرا ککھ رہ جاؤ گا. تیرا اے ککھ رکھ لے میاں تیرا ککھ رہ جاؤ گا میاں. پتر یہ ککھ کیا ہے؟ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے ہمیں یہاں ہی پتہ چل جائے, وہاں جا کے نہ لگے. اللہ کرے ہمیں یہاں ہی پتہ چل جائے ان ککھوں کی کیا شان ہے. ہاں یہ بڑی شان ہے حضرت ان ککھوں کی, یہ سنت مصطفیٰ ہے حضرت. ہاں ٹھیک ہے جی, سونے کر کے رکھو ہے. تو میرا فون نمبر لے لو, جو بھابی ہوری کچھ کہنے تو میری گل کرا دیو, میں گالاں کھا لاں گا. میں گالاں کھا لاں گا یار, کوئی ایڈی ٹینشن نہ لو ہے, کچھ بھی نہیں ہوندا ہے. ستہ ہی خیرہ نے حضرت جی, یہ میری گل یاد رکھو. اللہ دا فضل ہے جدی بھی رہنی ہے نا, اللہ تے اللہ دے رسول دے فضل نہ رہنی ہے حضرت جی. داڑھی شاڑی والی کوئی گل نہیں وچ ہے. ہاں حقیقت ایویں حضرت جی, آپ ڈرتے پھرتے ہیں یار, ایویں آپ ڈرتے پھرتے ہیں حضرت. وہ میرے ایک دوست تھے, تو شیطان بڑے بڑے رنگ ہیں حضرت اس کے. یہ پاکوں کی صحبت میسر ہو تو بندہ پھر ہی بچ سکتا ہے, نہیں تو تاڑے میرے جانوں تو سمجھتے کاک نہیں حضرت. ہمیں تو انہوں نے اسی انداز سے پھنسا رکھا ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا کوئی بھی اس نے کہاں پھنسایا ہوا ہمیں. وہ انہوں نے جرمنی جانا تھا, تو جو ہے نا وہ کو داڑھی کا ایشو بن رہا تھا. وہ ٹریول ایجنٹ یا جو ویزا لگانے والا تھا وہ کہہ رہا تھا جی وہ داڑھی لو آؤ. وہ میرے کو آ گئے, انہوں کہنے لگے یار وہ جرمنی جانا ضروری ہے. تو وہ ٹریول ایجنٹ کہندا ہے کہ جڑا نا وہ پاسپورٹ بغیر داڑھی تو بنواؤ, کیونکہ جڑا داڑھی والا ہویا انہوں نے ریجیکٹ کر چھڑنا ہے. میں یار ایک گل دس, جرمنی والے دا کہ حضور دا ہے. ہاں حضرت جی میں تو مالک ہی کہوں. ہاں جی حضور مالک ہیں, حضور مالک ہیں میاں. جرمنی, اٹلی, فرانس, بیلجیم, سویڈن, ڈنمارک, ناروے, USA, آسٹریلیا ان کا نہیں ہے, یہ مدینے والے کا ہی ہے حضرت. ہاں وہ کون ہوتے ہیں ویزا نہ لگانے والے؟ مامے لگتے ہیں. ہاں میں تو مالک ہوں بھائی, ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا اور ہمارا یہی عقیدہ ہے. وہ مامے لگتے ہیں نا ویزا لگانے والے, صرف تیرے اندر کھوٹ ہے. میں نے کہا داڑھی نہیں لوانی, پاسپورٹ تو بنوا, میں دیکھاں گا تیرا ویزا کون روکتا ہے. لو جی اس نے وہ بنوا لیا بیچارے نے ڈر کے مارے. جس دن صبح جانا تھا نا, پھر مجھے رات کو فون آیا جی میں سیرے ہوں جانا لے کے. میں پتر تینوں اوکھا کام نہیں کہندا, کنے بجے نکلنی اسلام آباد لی؟ انہیں کہا جی میں 5 بجے نکلنا, میں 4 بجے نکل جائیں. سویرے اٹھ کے 2 نفل پڑھی, 100 بار نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ درود پڑھ, تے نال ہی جڑی درخواست ہے نا مدینہ پاک بھیج چھڑی, حضور چلا وا تے ذرا کرم فرما چھڑی ہے. اللہ دا شکر ہے داڑھی نال ہی لگا سی. کون ہوتے ہیں حضرت؟ آپ تھوڑا سا یقین پیدا کرو. مالک ہیں بھائی. یار سکھوں کا پگ کے ساتھ لگے, سکھوں کا داڑھی کے ساتھ لگے, تمہارا کیوں نہیں لگ رہا حضرت جی؟ کیونکہ ہمارے اندر ہی کھوٹ ہے حضرت جی, اسی لوز ہو گئے حضرت جی. نہیں پتر. اور میں کہتا ہوں حضرت جی جے داڑھی لوا کے جرمنی جانا تو نہ ہی جاؤ یار, کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن پتر نہ لو ہے, یہ تمہیں کل پتہ چلے گا یہ کیا کک ہے حضرت جی. اور حضرت جی ادھر تو آرڈر ہے نا, یہ تفسیر روح البیان حضرت جی, اس میں نے پڑھا کیونکہ آپ نے صحابہ کے اسماء مبارکہ نہیں لکھے, اگر ہوتے تو میں آپ کو ضرور بتاتا. وہ کہتے ہیں 2 صحابی تھے, تو مدینہ طیبہ سے نا کہیں باہر چلے گئے. تو آپ کو پتہ ہے جو پہاڑی علاقے ہیں بارشوں کے دنوں میں وہاں بڑے موسمی نالے چل نکلتے ہیں. وہ ایسا کوئی موسمی نالا تھا حضرت جی, وہ نکل رہا تھا. وہ جب اس کو پار کرنے کی باری نے, ایک صحابی تو کر گئے, دوسرے اسی کنارے کھڑے تھے. وہ جو پار کر گئے نا, جب انہوں نے جا کے دائیں بائیں دیکھا تو وہ ساتھی کوئی نہیں. انہوں نے سمجھا شاید وہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گھبرائیں نہ, آ جائیں, گہرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتا گہرا نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر کیوں نہیں پانی میں اترے؟ کہتے ہیں ایک دن میں نے حضور نبی علیہ السلام کی میت میں بھی اس ندی کو کراس کیا تھا. میں سوچ رہا ہوں حضور نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم رکھا تھا, میں بھی وہی رکھوں گا. آج ہمارے کیا حالات ہیں. اور میں تھوڑی سی ذرا بات تھوڑی کڑوی ہو جائے گی حضرت جی. میں کہتا ہوں دعا کرو سانو میلاد منانا آ جائے, باقی اسی اپنا رانجھا ہی راضی کرن دے. دعا کرو ہمیں میلاد منانا آ جائے, اسی اپنا رانجھا ہی راضی کرن دے. میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے انج کیا, میں نے انج کیا. تو میں پوچھنا میرے لیے کیا نہیں تو پھر مینوں کیوں دسنے, جنہوں نے کیتا انہوں نے پتا ہے حضرت جی. یہ بھی بڑی بیماری ہے حضرت جی, ہمیں لگ گئی ہے. نیکی کر دریا میں ڈال. حضرت عمرو بن عاص آپ نے مصر فتح کیا تھا حضرت. آپ فرماتے جب مصر فتح ہو گیا نا, سارا مال اکٹھا ہوا. آپ فرماتے ایک چیز غائب تھی, اور وہ کیا تھی؟ مصر کے بادشاہ کا تاج. آپ فرماتے اس کا تاج بڑا قیمتی تاج تھا, اس پہ بڑے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے.
اور اس تاج کی دور دور تک دہائی تھی. حضرت عمر بن عاص فرماتے میں بڑا پریشان تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں تاج کے حوالے سے کیا جواب دوں گا. اور فرماتے میں ٹہل رہا تھا پریشانی میں کہ کیا کروں. اب فرماتے ایک بندہ آ گیا, اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا. اب فرماتے جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا, کپڑوں کو پیوند لگے تھے, ہاتھ میں ایک تھیلا تھا. آیا, مجھے سلام کہا, تھیلے میں سے تاج نکال کے نا اس نے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا اور واپس چل دیا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ اس کی غریبی کا عالم ہے کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہے, کپڑے پھٹے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں تاج ہے کس کے پاس. اگر یہ تاج نہ بھی لوٹاتا تو مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ تاج اس کے پاس ہے. رکھ لیتا, بیچ دیتا, جو مرضی کر دیتا. بڑی بات ہے, اس نے تاج لوٹا دی ہے. اب فرماتے میں نے اس جاتے کو روکا, میں نے کہا بھائی ٹھہر, مجھے دکھا تو صحیح اپنا چہرہ, تو کون ہے, اللہ کرے یہ رنگ ہم سب میں آ جائے. اب فرماتے اس نے چہرہ نہیں دکھایا مجھے, اور میری طرح منہ کر کے مجھے آگے سے کیا کہتا ہے, اے عمرو بن عاص, میں نے جس اللہ کے لیے یہ تاج واپس کیا ہے وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. ہم تو پھنس گئے ہیں حضرت جی, اب دے کرنا کاکھ نہیں, جے کرنا ہے تو پھر ٹنڈورا پٹنا ہے حضرت. نکلو حضرت جی, حضور جانتے ہیں حضرت جی, ہاں حضور جانتے ہیں حضرت جی. نکلو ان کاموں سے حضرت جی, اور اخلاص لے کے آئے واپس حضرت جی. پھر اخلاص نے ایک موم بتی لا لی چھت تے, جو سے رات حضور دی زیارت نہ ہوئی تو میں جرمدار ہوں حضرت جی. ہاں اخلاص نہ لانی جی ہونا واسطے, اخلاص نہ ہونا واسطے لانی, کوئی نیت نہ ہو حضرت جی, کسی کو دکھانا نہ ہو, کسی سے بڑھنا نہ ہو, کسی کو نیچا نہ کرنا ہو, صرف یہ نیت ہو یہ میں ایک موم بتی لگا رہا ہوں, یہ صرف میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں لگ رہی ہے. جو اس رات زیارت نہ ہوئی تو میں جرمدار ہوں حضرت جی. تم زیارت کی بات کرتے ہو, قبلہ بیٹھے ہیں حضرت جی, کشف المحجوب کی عبارت ہے. جس دن حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, اس رات 70 اولیاء, مصر کے اولیاء نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے. سب نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, حضور آج کیوں نواز دیا. فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے, میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں. وہ تو اتنے کریم ہے حضرت جی. میں تو اکثر سٹیجوں پہ ماشاءاللہ بچے نے بڑا اچھا پڑھ دیا, چلو جتنا بھی پڑھا, میں تو اب سٹیجوں پہ ہم پابندی لگا, بھائی نہیں, جب ہم جائیں گے کوئی نہیں پڑھے گا, کیونکہ پڑھنے والے کا پتہ نہیں اس نے کیا شروع کر دینا ہے. کیونکہ ہمارے جو نعت خائن ان کو کورس کیا ہے, ان کی جانے بلا نعت کس کو کہتے ہیں, استغاثہ کس کو کہتے ہیں, منقبت کس کو کہتے ہیں, ان کو فرق ہی نہیں پتا کوئی بھی. اور پھر آگے کلام کا انتخاب بھی انہوں نے خود ہی کہا, میں جی آج آپ کو نیا کلام سناؤں گا. میں تو کہنا ہونا تیری مہربانی ہے, نواں کسی اور نوں سنائی, سانو پرانا ہی سنا چھڑ یار, ہمیں یہی سنا دے, سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے. نواں تو کسی اور نوں سنا جا کے, ہمیں یہی سنا دے میاں. زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا, گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یار تو سانو پرانا ہی سنا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے. اللہ تو سانو پرانا ہی سنا میاں, پتہ نہیں تو نواں کدھر چوک پڑھنا ہے حضرت جی. حضرت جی بڑا عجیب, بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں, ہر کلام نہیں. دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں, قبلہ ماشاءاللہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں, میرا بیٹا ہے نا, اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے. میرا بیٹا ہے, میں باپ ہوں اس کا, اس کو مجھ سے بہت, اس کی محبت میں کوئی شک نہیں, میں نے مان لیا. لیکن اس کو بڑی محبت ہے, لیکن حضرت میں اس کی اپنی گاڑی اس کو ڈرائیو نہیں کرنے دوں گا. اس کو بڑی محبت ہے مجھ سے, لیکن اس کو چلانی نہیں آتی. ٹھیک ہے بھائی, کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت تھی تو اس کا مطلب تو نہیں کہ محبت میں لکھا ہوا ہر فکر ٹھیک ہوگا. ہاں یہ بات نہیں ہوتا کسی کو محبت ہو, لیکن کیونکہ نعت دکھنا انتہائی حساس ترین معاملہ ہے. اوپر جاؤ گے الوہیت, نیچے لاؤ گے تو تنقیس, دونوں کی اجازت کوئی نہیں. یہ تو حضرت جی دو دھاری تلوار پہ چلنا ہے, نہ اوپر جا سکتے ہو نہ نیچے آ سکتے ہو. اس لیے ہر بندہ نہیں کہ اس کا کلا. اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہمارے بچوں کو اللہ, جو ہمارے ثنا خان بھائی ہیں, اللہ ان پہ رحم فرمائے, ہمیں لوڑ کیا نواں پڑھنے کی, کیا پرانے کا فیض ختم ہو گیا حضرت؟ اللہ کی قسم ہے میرے علی شاہ کو جب بھی پڑھو گے مزہ آئے گا حضرت. لیکن حضرت جی پتہ نہیں ہمارے سٹیج ان کلاموں سے کیوں خالی ہو گئے. میں کہتا ہوں حضرت جی سارا کلام تو ایک طرف جانے دو نا, کبھی کبھی دل کرتا ہے سارا دن تسبیح پہ یہی فکرہ پڑھتے رہو حضرت. وہ کیا لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن ہیں,
حضور آپ کے جو لبھائے مبارکہ اتنے سونے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی میر علی کو کیا کہوں ان کو میں، سونے اتنے نہیں سمجھ آ رہی کیا کہوں ہے، نہیں سمجھ آ رہی. لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں. کیا یار لیکن کہاں ہے ادھر جی، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے، کیا کیا ہو رہا ہے ادھر جی. الامان والحفیظ. اس لیے جی اپنے بزرگوں کو پڑھو ادھر جی، کیونکہ جو مقبول ہوتے ہیں نا ان کے کلام بھی مقبول ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اے تھمے مٹھڑی جند جاں بلب اتنا خوش وسدا وچ ملک رب ہے. اب سننے کو نہیں ملتا ادھر جی. میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو. اور ادھر جی مجھے جو کلام بڑا سونا ہے، لیکن جو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے اینڈ کیا ہے نا ادھر جی، آئے آئے میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو ہے. اور ادھر جی بات یاد رکھنا ادھر جی. ہاں یہ ہمارے ادھر مزاج اور ہیں. یہ دیکھیں نا میں بھی مجبوراً سج کے آیا ہوں ادھر جی. میرا دل نہیں کرتا ادھر جی، دل کرتا کوئی لاچا ہوئے تو کڑتا ہوئے ادھر جی، لیکن بھائی کیا کریں مجبوریاں وقت کی. لاچا کڑتا پا کے جڑے تھی کہنا لے بھائی سیال کوٹوں بلایا تے بلایا کی جانا ہے. بھائی ہمیں زمانے نے سکھایا ہے، ہمیں یہ رنگ پرنگا ہونا ہمیں زمانے نے سکھایا. میرا قبلہ ایک جگہ نا ایک بیان تھا کسی ہوٹل میں نا، میں سادہ جی چٹا سوٹ میں پایا تھا، تھلے میں کینچی جوتی پائی. میں نے جا کے نا باہر وہ موٹر سائیکل کھڑی کی، میں اندر وہ چوکیدار کہندا ہے مولوی صاحب کتنے؟ میں جناب میرا بیان ہے. انہیں کہا ڈاکٹر سلیمان صاحب دا بیان ہے، تو کتوں آ گئے اٹھ کے؟ انہوں نے کون دسے کہ میں ہی ہاں جی. کہندے ڈاکٹر سلیمان صاحب دا بیان ہے، تو کتوں آ گئے اٹھ کے؟ چل جا کم کر جا کے. اس سے کون لڑے ادھر. خیر جس نے بلایا تھا میں نے فون نکال کے میں اس کو فون کر میں یار مینوں تو لے جا باہر. کہندا کی ہوا؟ میں مینوں اندر ہی نہیں آن دین ڈیا. کہندا تسی انہوں دسو کہ میں ڈاکٹر سلیمان، میں مینوں کس طرح دسا کہ میں ڈاکٹر سلیمان. اور زمانے نے ہمیں سکھایا. یہ آپ یہ یہاں ہیں ادھر جی، لیکن وہاں کیا ہے؟ چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون ہے، کٹے پریاں عجز وہاون تے قرب حضوری پاون ہے. ہاں ادھر ادھر جی جتنا خود کو ختم کرتے جاؤ گے اتنے قرب ملے گا جتنا. ہاں ادھر جی میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت معجزہ شریف میں جا کے نا عرض کیا کرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور بات پھر کب بنتی ہے؟ یہاں آنا پڑتا ہے ادھر جی، یہاں آنا پڑتا ہے ادھر جی، پھر باتیں بنتی ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے، مفتی ہیں کئی علوم پہ دسترس ادھر جی ہیں. یہاں آنا پڑتا ہے ادھر جی، بات پھر بنتی ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. یہ شیدا کا لفظ میں نے بولا ہے، میں اللہ بولنے لگا تھا لیکن میرا دل نہیں مانا. یہاں آنا پڑتا ہے ادھر جی. میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بھی تو. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی. کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہے. برا ڈھونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. حضرت بیدم وارسی. ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. محنت کریے حضرت جی، گلیاں سجاؤ، بازار من سجاؤ، خوب نبی علیہ السلام دی آمد پاک دی خوشی مناؤ. لیکن حضرت جو میرے اندر دکھ، جو میرے اندر ایک تڑپ ہے، وہ مجھے یہی ہے کہ حضرت جی بازار گلیاں سج رہی ہیں، ہماری زبانیں نہیں سج رہی ہیں، ہمارے دل نہیں سج رہے. ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی جگہ حضرت جی کینے نے لے لی ہے، بغض نے لے لی ہے. ہمارے سینے بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں سے. نہیں، باروں باری پھیر نہ کڑیے،
ہونج اندر دا کوڑا. اس کا طریقہ یہ ہے بزرگوں کی صحبت اختیار کرو. اور دوسری نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی. او یار یہ دور والا معاملہ ہم نے چھیڑ دیا. چلو میں یہاں بھی آپ کی ایک مان لیتا ہوں. چلو جی میں نے مان لی آپ کی بات. وہ کیا کہ جی جو ہے نا بندیال شریف سے مدینہ بڑی دور ہے. ٹھیک ہے جی, جی میں نے آپ کی مان لی کہ جی بندیال شریف سے مدینہ بڑی دور ہے. پھر آپ ایک میری بھی مان لو کہ مدینہ پاک سے بندیال دور نہیں ہے. اللہ کرے ہم یہ جو پہلی ہے یہ بھی ہمارے اندر سے نکل جائے. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. اللہ کرے یہ پہلا بھی نکل جائے حضرت. یہ بھی بات ختم نہیں ہے دور. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے. اللہ کرے یہ پہلی بھی نکل جائے حضرت جی. لیکن چلو دوسری تو مانو نا حضرت جی. اور میں نے حضرت جی کچھ تو ہوتا ہے نا کتابوں سے پڑھنا. مجھے جو سب سے پہلا میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نا پڑھ کے چٹکا ماریا, یہاں جو پہلا تھا ایک وہ ہمارے ادھر بزرگ تھے سیالکوٹ میں. اب اتنا میرے پاس وقت نہیں, پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے چاہنا. حالانکہ میں نے ان کو کہا تھا میں یار تسی بندے ہو چنگے ہو اللہ دے ہو, تھی بندیال شریف ٹائم دین لگے تو مگر تو بات دیتا ہے بندیال تے وہ علاقہ ہے کہ سارا ٹائم ہی بندیال شریف دے دینا. لیکن مجھے علم نہیں تھا حضرت, مجھے یہ چند دن پہلے پتہ چلا ہے. میں یار بندیال شریف پہلی بار جانا ہے, قربان جاؤں. وہ تو بندیال شریف کی تو خاک بھی شانوں والی ہے. دیکھو تو بندیال شریف ہے کہاں نہیں بندیال شریف کا فیض برسا رہی ہے. تو تم نے یہ کیا کیا کہ بندیال شریف بھیج رہے ہو اور اتنے مختصر وقت کے لیے بھیج رہے ہو. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں بڑی جلدی جو ہے نا, کیونکہ اب کچھ راستے میں گاڑی کا مسئلہ ہو گیا, ہم لیٹ ہو گئے. تو اب کیونکہ جا کے خوشاب میں بھی ایک پروگرام ہے, وہاں بھی اسی طرح مختصر تھا, ایک تلاوت ایک نعت. اب ان کو ہم نے کہا بھائی تھوڑا ذرا کھینچو کم جیسے انشاءاللہ جڑیں, اس لیے اب نہیں. لیکن انشاءاللہ میں نے بچوں سے کہا ہے کہ آپ بنائیں دوبارہ اسپیشل جناب اللہ کے فضل و کرم سے حضرت کی بارگاہ میں آ کے سلام بھی پیش کریں گے. تو یہ حضرت کی صحبتوں کے بڑے فیض ہوتے ہیں. میں اب جس طرح سردی کی ابتدا ذرا ہو رہی ہے, تب اچھی خاصی سردی تھی. میں لاہور سے نا جامعہ سے سیالکوٹ آیا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوگا, مجھے بلا کے نا تو 1000 کا نوٹ دیا. یہ بات ہے سن 2002-03 کی. تب 1000 کا نوٹ اتنا بڑا ہوتا تھا حضرت. تو مجھے 1000 کا نوٹ دے کے پوچھنے لگے مولوی جی یہ کو کم کہیے تو کر دو گے, کیونکہ انہوں نے 1000 کا نوٹ دیا تھا, اس لیے 1000 کی نسبت سے میری زبان سے بھی یہ نکل گیا. میں حضرت 1000 کم دسو میں کر دیں گا. فرمانے لگے یار میں تو لاہور جا نہیں سکتا, تو جو ہے نا تو آتا جاتا رہتا ہے, تو تیرے راستے میں ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار, یہ کبھی مینار پاکستان ہے لاہور, اس کے سامنے قبلہ والی سمت میں تھوڑا سا آگے جا کے یہ بالکل سڑک پہ مزار تھا حضرت. تو اب یہ مزار جب سڑک کی توسیع ہوئی نا تو پھر وہاں سے یہ مزار راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. تو یہ سادات میں سے تھے. لیکن کہ حضرت جی عشق میں ایک رنگ یہ بھی بندے پہ آتا ہے جب بندے کو اپنا نام بھی جو ہے نا وہ بھی غیر لگتا ہے حضرت جی. بندے کا دل کرتا ہے کہ میرا نام ہی نہ لگے ہے. پھر یہ بابے کیا کرتے ہیں, یہ اپنا نام بدل جاتے ہیں. بابا جگو سرکار, بابا چھتڑی والی سرکار, بابا لوری شاہ, اللہ وہ سادات میں سے تھے. لیکن ایک مقام عشق میں سالک پہ آتا ہے جب اپنی ذات بھی بندے کو غیر لگتی ہے. تبھی تو پھر بندہ کہتا ہے نا چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. تو حضرت جی جس سے تو نکلا جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے. لیکن پھر جدھر ڈیوٹیاں لگتی ہیں پھر ادھر ہی بندیال شریف بنتا ہے کہ نہیں کام کرنا ہے بھائی. جس سے نکلا جاتا ہے وہ تو نکل جاتا ہے, جس سے نہیں نکلا جاتا پھر وہاں بندیال شریف بنتا ہے, وہاں پھر پاک پتن شریف بنتا ہے, وہاں پھر جناب ملتان شریف بنتا ہے. جس کی یہ ڈیوٹیاں ہیں, سرکار کے رنگ ہیں, جس کو جس چاہیں رنگ میں رکھیں. چاہیں تو کسی کو باجزید بنا دیں, چاہیں تو کسی کو بہلول دانہ بنا دیں. جسے چاہے مست پھرائے تو, جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی, تیری شان جل جلالہ. رنگ ہے بھائی اس کے, چاہے تو بہلول بنائے, چاہے تو جنید بنائے, چاہے تو شاہ بحیق بنائے, چاہے تو سلطان الہند بنائے. جسے چاہے ہوش میں لائے تو, جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی,
تیری شان جل جلالہ. یہ رنگ ہے اس کے حضرت, جس کو جس چاہے رنگ میں رکھے حضرت. تو وہ میں نے کہا جناب ہو جائے گا. تو حضرت جی اس وقت بھی 1000 کا کمبل نہیں آتا تھا, وہ دور بھی اتنا سستا نہیں تھا. اب تو سوچ بھی نہیں نہ سکتا کو 1000 کا کمبل لینے کا. لیکن کیونکہ لاہور میں ایک بڑا اچھا آپشن موجود ہے, وہ ہے لنڈے کا آپشن. لاہور کراچی کے بعد ایک کلاس لنڈا لاہور میں آتا ہے. میرے یار پاؤں میں کوٹ پا کے جنی مرضی شو مارو ہیں جی, میں نے برانڈ سے خریدا ہے. تو وہ جڑا نا ہم ایک چلے گئے بازار میں, وہ ایک پٹھان سے نام نے کمبل پسند کیا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بات یہ ہے میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں لینا, یہ کسی اللہ کے دوست نے اوڑھنا ہے, چل تو بھی حصہ پا. اس نے کہا چلو جو 200 میرا بھی حصہ. ہم نے 800 میں کمبل لے لیا, 200 میں نے جیب میں رکھے کہ جب سیالکوٹ جاؤں گا بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو خوش ہوں گے. لو جی ہم مدرسے آئے, وہ وہاں اہمی دل میں خیال ہے یار یہ کمبل استعمال شدہ ہے, نجاست غلیظہ خفیفہ, پتہ نہیں کیا ہوگا, کس نے کیا کیا ہے. تو اللہ کے دوست نے اوڑھنا ہے تو پھر اس کو دھونا بھی چاہیے, پاک بھی کرنا چاہیے. اب مدرسے میں کوئی اتنا اچھا اہتمام تو نہیں تھا, بہرحال ہم نے اس کو دھویا 3 پانیوں سے. پھر سکھانے کا بھی کوئی اچھا اہتمام نہیں تھا, اس لیے کو سوکھتے نا دن لگ گئے. تو بدھ کا دن آ گیا. بدھ والے دن جناب ہم وہ لوہاری آئے, رکشے پہ بیٹھے, جا کے نہ مزار شریف اترے. مزار پہ گئے تو وہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات, لیکن ایک بندہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا, خاموش. لیکن اس کی خاموشی میں بھی بڑا شور ہے. دل کا یہی مجذوب ہے, پوچھنے کا حوصلہ نہ پڑے. میں نے دائیں بائیں کافی احباب سے پوچھا, لیکن کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا. اب میں نے مدرسے واپس پہنچنا تھا مغرب تک. مجھے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. میں نے وہ اس طرح کمبل پکڑ کے نا, جیسے ہم وہ چادر ادھر ایسے رکھتے ہیں نا کندھوں پہ, میں نے ایسے کمبل ان کے کندھوں پہ رکھ دیا کہ چلو بابا کچھ تو بولے گا ہی نا. وہ نہیں بولے. میں نے پھر ایسے کمبل پکڑ کے نا ان کو اڑا دیا اوپر. پھر تھوڑا سا انتظار کیا, وہ پھر نہیں بولے. میں جب جانے لگا نا تو ہاتھ ڈال کے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی. جب قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا اور اپنا رخ ان کی جانب کیا. تو مجھے فرمانے لگے, مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو, جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ نا. حضرت جی سردیاں تھیں, لیکن وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا مارے خوف کے کیسا وجود پسینے میں بھیگ گیا سارا. جس کو کہتے ہیں کہ تریلی آ گئی پورے وجود ہوتے. 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حضور کے غلاموں کی اتنی نگاہیں کام کرتی ہیں. اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا ہے. اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ 200 میری جیب میں پڑا ہوا ہے. اگر ان کے دیوانوں کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا. یہ تو حضرت ہم نے بندیال سے مدینہ دور کر دیا تھا, لیکن حضرت جی چلو اتنا مان جاؤ یار کہ مدینہ پاک سے بندیال دور نہیں ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی چشتی, ٹھیک ہے جی, فریدی, بعد میں پھر چشتی نظامی, ٹھیک ہے جی, بعد میں پھر چشتی صابری, 2 رنگ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور حضرت پہ جذب کا غلبہ تھا. خواجہ صاحب کرتے کیا تھے, بار بار نہ زمین پہ صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے. حضرت آدھا پاؤں رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے, ساتھ ہی پاؤں اٹھا لیتے تھے. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن کس میں اتنی ہمت حضرت کہ نیڑے جائے حضرت. وہ جب لکھا ہے کہ حضرت کی کیفیت سنبھلی نا, آپ ہوش کی طرف واپس آئے, بیداری کی طرف واپس آئے, حضرت کا شکر کم ہوا اور آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے تو سارے مرید حاضر ہوئے. آ کے عرض کی حضور آگے ایک راز کھلا ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ خانقاہ میں کھڑے تھے اور بار بار نا زمین پہ صرف پنجہ رکھ رہے تھے, آدھا پاؤں رکھتے, ایڑی نہیں رکھتے تھے, پھر پاؤں اٹھا لیتے تھے, پھر صرف پنجہ رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. تو حضور یہ کیا راز ہے, سنو حضرت ذرا. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. اہل اللہ کے لیے, ابھی انبیاء کا مقام جدا ہے حضرت, یہ اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے, یہ غلاموں کی بات ہو رہی ہے. یہ مقام نبوت نہیں حضرت, یہ مقام ولایت پہ گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے.
اچھا یہ تو اہل اللہ کے لیے، میں اب آپ کو اپنی بھی سنا دوں، یہ ہمارے لیے کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے صرف پہلے آسمان کی مسافت ہے، اور اتنی مسافت پہلے آسمان سے یہ تقریباً 3500 سال کا راستہ بنتا ہے حضرت. ٹھیک ہے جی، ہمارے لیے اتنے 100 سال ہیں حضرت. ذرا سنو اولیاء اللہ کے لیے کیا ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں ان کے کرم پہ میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. یہ تو نظام الدین کا عالم ہے، تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. ہاں یار صرف یقین پیدا کرو یار. آج امت کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آج یقین نہیں ہے. جنوں پوچھو نبی علیہ السلام دا ہی منگتا ہے، سانو تو کتے کتے لا کے لبدا ہے. نبی علیہ السلام کا منگتا نہیں. آؤ حضرت جی حقیقت نبی علیہ السلام کے منگتے بن جائیں. یہ جو دوریوں والا سلسلہ ہے اس کو ختم کرو. رویا کرو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے، حضور نہیں چھٹدا چھڑا دیو، حضور نماز دی نہیں پابندی ہندی کروا دیو. سنتے ہیں یار، وہ صرف جناب سیدنا صدیق اکبر کے نبی نہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں. سبحان اللہ. جو کرم ان کے حال پہ تھا وہ حال ہمارے کرم پہ بھی، وہ کرم ہمارے حال پہ بھی ہے حضرت. لیکن حضرت جی اسی آپ ہی نس پہ دیں حضرت جی. کیا ہم یہی رہے ہیں کہ جی میری گڈی مدینہ جان ڈی دی، لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کہہ نہیں آئی ڈے ہیں لیکن گڈی ساڑی انڈیا جان دیجئے بھائی. ہمارے چہرے بتا رہے ہیں حضرت جی کہ ہماری گاڑی مدینہ نہیں جا رہی. ہمارے لباس بتا رہے ہیں ہماری گاڑی مدینہ پاک نہیں جا رہی ہے. ہمارے انداز بتا رہے ہیں ہماری گاڑی مدینہ پاک نہیں جا رہی ہے، یہ انڈیا جا رہی ہے. آؤ یار موڑو گڈی دا منہ پھر، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. ٹورے مدینے ہی ساتھ گڈی پائی مدینے نہیں سی، رستے وچ گڑبڑ ہو گئی حضرت. ہوں اسی سمجھنے کہ مدینے جان دے دیا، لیکن جاندے مدینے نہیں پہ. جو مدینے جانے والے تھے انہیں کو تو جنید کہتے ہیں حضرت. ہاں حضرت انہیں کو تو جنید کہتے ہیں. آؤ حضرت جی کسی بابے نو پوچھیے جناب راہ بھول گئے ہیں، موٹر وے تو تھلے اتر گئے تھے، ہوں دسو جڑی موٹر وے مدینے جاندی واپس کیویں چڑھنے ہو دیتے. آؤ پوچھیے حضرت جی. ہم سفر کرتے ہیں کہ بلا ہم بھول جاتے ہیں، انٹرچینج بھول جاتے ہیں. اس کا طریقہ پوچھ لیتے ہیں ہم کسی جڑا کوئی سیاح ویکھی ہے نا، پھر پوچھ لینے ہیں جناب انٹرچینج بھول گئے ہیں دسو کیویں واپس پڑنا ہے. آؤ حضرت جی پوچھیے کسی نے، تو جی کوئی نہیں لبدا تو آؤ پھر انہوں نے پوچھ لینے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرضی کر دیتے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا. دے رہے ہیں حضرت، وہ آج بھی عطا کر رہے ہیں. میں صرف 2 باتیں سنا کے گفتگو ختم کروں گا. ایک اپنی سناؤں گا حضرت جی آپ کو، وہ کس طرح دیتے ہیں حضرت جی. ہاں حضرت جی وہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے پاکستان میں جو علماء کے لیے جان بوجھ کے حالات پیدا کیے گئے ہیں. اب جس اماں کو پوچھو منڈا کی بنانا ہے ڈاکٹر، اب جس اماں سے پوچھو منڈا کی بنانا ہے انجینئر. ٹھیک ہے انجینئر کو موت نہیں آنی، ڈاکٹر کو موت نہیں آنی، لیکن فرق ایک کہ مولوی صاحب دی تنہا 8000 تے ڈاکٹر صاحب دی 1 لاکھ. حضرت جان بوجھ کے حالات پیدا کیے گئے. اللہ کی بلا استاد بیٹھے ہیں، عالم بنانے والے بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں کو بڑا لفظ نہیں بول رہا، ایک مولوی کسی بھی لحاظ سے ڈاکٹر سے کم نہیں پڑھاتا. اللہ انہوں نے تو 10 جگہ ڈنڈیاں مارنی ہوتی ہیں، لیکن مولوی بیچارے نے تے ایک ہی وزن ہوتے کہیں سو گردانہ یاد کرنی ہوتی ہے. فالا فالا فالو فالت نصارا نصارا، بڑا اوکھا کام ہے مولوی بننا حضرت. کسی لحاظ سے کوئی عالم ہے، لیکن دیکھ لو اس زمانے کا ظلم حضرت جی. جس نے اللہ اور اللہ کے گھر کو چلانا ہے اس کی سیلری 8000، جن نے یہ ارادتاً ہوا ہے حضرت جی. یہ ہماری نفسیات کے ساتھ نہ چھیڑ خانی کی گئی ہے. اب کوئی بندہ اپنے بچے کو عالم بنانے کو تیار ہی نہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا حضرت جی پھر بھی بناؤ، پھر بھی بناؤ حضرت، پھر بھی بناؤ. کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ خیر پائے گا. وہ
میں جب پنجاب یونیورسٹی پڑھ رہا تھا نا تو ظاہر ہے حضرت جی ہر ہفتے ایم فل کے لیے لاہور جانا بڑا خرچہ تھا حضرت جی اس کا، اور صرف مسجد کا ایک سلسلہ موجود تھا، بڑا مشکل تھا میرے لیے وہ۔ اسی طرح نا مہینے کے لاسٹ میں ایک شادی آ گئی حضرت، تو اس شادی پہ بھی ذرا گاج واج کے جانا تھا حضرت جی، جی وہ اصل میں شادی نہیں تھی، وہ نک تھا حضرت، کی کریے نک لے کے بہ گیا سن۔ اللہ حضور نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسا طریقہ عطا فرمایا تھا، نک والی کہانی کوئی نہیں وچ، یہ نک والی کہانی اسی آپ ہی پا بیٹھے ہیں وچ، وہ نک والی کہانی سادہ جہا نکاح کرو، اللہ نے توفیق دی ہے، ولیمہ بڑا کرو چھوٹا کرو، نہ گل نہ بات، نہ تیل نہ منگنی نہ دیہڑا نہ فلانا نہ ٹمکانا، سادہ جہا نبی علیہ السلام نے طریقہ عطا فرمایا۔ اسی آپ ہی اپنے لیے آپ ہی جال بنیا، ہن آپ ہی پھس گئے ہیں حضرت اس جال وچ۔ میں آپ کو دعوت دوں گا حضرت جی، نہ کودا ہی رہنا جی جدا اللہ تے اللہ دے رسول نے رکھنا ہے حضرت، چھڈو انہاں کماں نوں حضرت۔ اور حضرت جی اے لوگ تے رب کول نہیں جے راضی ہے، تسی انہاں نوں کتھے راضی کرن ٹرے دے ہو؟ انہاں نوں راضی نہ کرو، اللہ تے اللہ دے رسول نوں راضی کرو، سادگی لے آؤ واپس، پھر سادگی لے کے آؤ۔ لیکن کیا کریں حضرت جی، شادی کھانی تھی، مہینے کا لاس تھا، جیب میں تھا کچھ نہیں، جمعے کا دن تھا، اگلے دن ہفتہ تھا، ہفتے کو نکاح تھا، اور وہاں اب پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، ہمارے سیالکوٹ میں تو کاپیاں نکال لاتے ہیں جناب، یہ تو گھر دا گھر ہے، وعدہ کی ہے تے جڑا نا وہ جناب 10,000 تے گھر دا گھر ہی تے نال وعدہ بھی کرنا سی۔ میں بڑا پریشان حضرت جی۔ بہرحال جمعہ ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے جمعے کے لحاظ سے بھی ان کا بڑا کرم ہے کہ سیالکوٹ کا دوسرا بڑا جمعہ ہے ہمارا۔ پہلا جمعہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری مدد اللہ العلی زیدہ مجدہ، ان کی مسجد بھی ماشاءاللہ سیالکوٹ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ میں کیونکہ سرکاری خطیب ہوں، میں گیپکو کا خطیب ہوں، تو دوسری پھر اللہ کا شکر ہے سیالکوٹ کی بڑی مسجد بھی ہماری ہے، مجمع بھی بڑا ہمارا ہے۔ وہ جناب سارا جمعہ ہو گیا، یہ نالائق یہ نکمہ نا اب سلام پڑھ رہا ہے، لیکن بار بار خیال جا رہا ہے یار شادی یہ کل کی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ نے اس بات کو دل پہ نہیں لینا، اب اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پہ الحمدللہ، باہر میری اپنی ذاتی گاڑی کھڑی ہے نہیں ہوتا ہے نا ایویں کسی کے دل میں خیال آئے کہ مولوی اور بہانے کو اپنا رونا رون لگا، نہیں، میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں کہ کس طرح ہوتا ہے حضرت جی، یہ میں صرف آپ کے اندر ایک یقین کا دیا جلا رہا ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے میاں، یہ کسے کہانیاں نہیں ہیں، یہ آج بھی ہوتا ہے، ہاں یہ آج بھی ہوتا ہے، اس لیے بالکل کوئی بندہ اس طرف نہ جائے، الحمدللہ میرے پہ میرے اللہ کا بڑا ہی فضل ہے حضرت، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو وہ میں کھڑا نہ سوچ رہا تھا کہ اچھا یار فلاں بندے کو نہ ادھار منگنا، پھر کہ نہیں یار گل ممبر تے مسلے دی ہے، یعنی ہر بندے نوں گلاں چ دسنا ہے کہ آفا صاحب نے میرے کو ادھار لیا ہے، پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، پھر ایک بندہ میں نے پاس کر دیا، نہیں اے کل جاننے ہیں، لو جی انہی کے گھر میں اللہ کا گھر، اللہ کے محبوب کا گھر، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہو گئی، بعد میں وہ ملنے کا سلسلہ شروع ہوا، میں پیسے نہیں لیتا کسی سے نا، اس بندے نے نا آ کے حضرت جی ہاتھ میں اس طرح نا جتنا اس کو، یہ تو میں نے ذرا تھوڑا موٹا، وہ جتنا باریک رول کر سکتا تھا نا اس نے کیا ہوا تھا، اس نے جب سلام لیا نا اسے میرے ہاتھ میں چھوڑے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا، میں نے کہا میں پیسے نہیں لینا کسی کو، تو میرے کان چ کہندا حضرت اج نہ کرو، اج لوڑ بھی تے ہے نا، اج نہ کرو، اج لوڑ بھی تے ہے نا۔ میرے حضرت جی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی حضرت، نہ بندہ پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا حضرت، وہ چھوڑ کے نا اسی طرح میں نے جیب میں رکھ لی، میں چلا گیا۔ جب مسجد سے میں باہر آیا نا گیٹ پہ تو دل میں خیال آیا کہ چالو دے، پھر دل میں خیال آیا یار وہ بھی تو دے کے گیا تھا نا، تو دیکھوں کیا ہے، حضرت جی کھول کے جب دیکھا نا تو 11 کی نسبت سے 11 ہی آیا تھا حضرت، 10,000 گھر دا گھر تے 1000 وعدہ ہے حضرت، کون دیتا ہے حضرت جی، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضرت جی۔ جب مسلم لیگ والے اپنے کارکنوں دا دھیان رکھن تے وہ نہیں رکھتے ہیں، اگر پی ٹی آئی والے اپنے ماننے والوں کا دھیان رکھیں تو وہ نہیں رکھتے حضرت، وہ بھی رکھتے ہیں حضرت، کیوں نہیں رکھتے ہیں، لیکن کو ماننے والا بھی تو ہونا ہے۔ یہ تو آپ نے سنی نا سی نکمے کی، نلائق کی، نکھٹے نگلے کی، اب ذرا سنیں ایک اور کی بھی حضرت، حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، جب بھی کہنا ہے یہی کہنا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی ہماری گردنوں میں سر یہ پڑھ رہے ہیں حضرت، انہیں جی ہر سال اسی ہوتے انہیں، اور منہ تے مسور دی دال ہیں،
منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا تو کون ہونا ہر سال اتنے ہونے والا وہ چلیا جی وہ نہ ہون تے تو ایتھے نہ ہوئے تو اتھے کیویں ہونا ہے بلکہ ہے کیا ہے وہ ہر سال مینوں بلا لیندے نے ہے نہ کہنا کبھی بھی میں ہر سال ہی اتھے ہونا وہ ہر سال مجھے بلا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہم نے تو یہی سنا ہے روتا بھی یہی ہے کیونکہ جب مجھے پہلی بار انہوں نے بلایا نا میری جیب میں روپیہ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے بلا لیا اور میں نے کہا نا انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے وہی فیض ہے نا یہاں تو ایسی روحانیت ہے محفل میں دل کر رہا ہے فجر تک آج بولتے جائیے روحانیت ہے اللہ یہ فیض ہے نا بندیال شریف کا روحانیت ہے قلب ہے اس وقت آنکھیں دیکھو نا نم میں ہر آنکھ بھیگی ہوئی ہے یہ فیض ہے تو یہ فیض ہے جی میں جب پہلی بار گیا نا میرے پیرو مرشد مجھے آ کے فرمانے لگے بھی تیری منظوری کروا کے آیا ہوں میں نے کہا میرا دل بڑے آنڈے جیب جو روپیہ نہیں ہے میں کتوں جانا ہے بالا حضرت جی واقعی ہو گئی منظوری ایک بندے نے آ کے کہا صاحب میرا دل کرتا ہے تسی میرے لو جاؤ میں واقعی کیا حضرت صاحب مذاق کرن ڈیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا میں پھر حضرت کی بارگاہ میں گیا میں نے کہا جناب وہ ٹور تے چلے ہیں لیکن جیب پیسے کوئی نہیں اتنے کی کرنا ہے فرمان لگے جڑے بلان لگے نے وہ ہی بندوبست وہی کرنا ایک بندہ حضرت جی میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت ایک بندہ 3000 ریال لے کے آیا بندہ نا میرا جاننے والا تھا حضرت میں نے کہا نا میں لیتا نہیں حضرت یہ جس طرح آپ کا یہ بنا ہوا ہے نا آپ کے نوٹ پہ یہ بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے یہ جو ریال ہے نا اس پہ گنبد خضرا بنا ہوا ہے اس کے ایک نوٹ تھا پتہ نہیں وہ کون سا نوٹ تھا حضرت میں لوں نا تو مجھے رو کے کہتا ہے حضرت تانو گنبد دا واسطہ جو نہ کرو ہاں حضرت کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے حضرت شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا کہتے میں گیا سلام پیش کیا کہتے 5 دن مدینہ طیبہ میں گزر گئے آپ فرماتے مجھے کچھ کھانے کو میسر نہیں آیا اب حضرت جی ہماری طرح تو نہیں تھے نا وہ جن کے تھے وہ انہی کے تھے حضرت نہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے کہتے میں نہیں گیا کسی امیر کے دروازے پہ کہتے میں نبی علیہ السلام کے مزار انور پہ حاضر ہوا اور جا کر عرض کی حضور علیہ السلام 5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان کہتے یہ عرض کر کے نا میں نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں اور مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے دیکھ محبوب علیہ السلام تشریف لائے ہیں کہتے میں حاضر خدمت ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتا ہوں حضرت جی کسی کتے کے بھونکنے سے کیا فرق پڑتا ہے وہ قرآن میں بھی ساتھ وہ مزار میں بھی ساتھ وہ خوابوں میں بھی ساتھ ہے کیا فرق پڑتا ہے وہ ساتھ ہی ہیں حضرت جی وہ ساتھ ہی ہیں اور کہتے ہیں بائیں جانب دیکھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے خواب میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کا بوسہ لیا چوما حضور نبی علیہ السلام کی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں ہیں آیا کہتے میں نے چوما حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں ارشاد فرمایا ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے یہ لے پھر روٹی کھا کہتے مجھے نبی علیہ السلام نے خواب میں روٹی عنایت فرمائی کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا وہ روٹی کھانی شروع کر دی کہتے میں روٹی کھا رہا تھا اور ایسی لذیذ روٹی میں نے کبھی نہیں کھائی ہے نہ پہلے کھائی نہ بعد میں کھائی کہتے میں روٹی کھا رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں نے آدھی روٹی کھائی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی کہتے آدھی میں نے کھائی آدھی میرے ہاتھ میں تھی کہتے مجھے یاد ہے کہتے آنکھ کھول گئی ادھر میں خواب سے بیدار ہو گیا لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ جب بیدار ہوا تو آدھی پھر بھی آتی بھی تھی
آدھی پھر بھی یاد ہی میں تھی حضرت ہے. ہاں حضرت ان کا کرم تو ایسا کرم ہے، اگر خواب میں بھی کوئی چیز دے نا تو جاگنے کے بعد بھی وہ چیز ہی ہوتی ہے حضرت. ہاں لیکن بس کیا ہے حضرت جی، اسی دور ٹر گئے ہیں بڑے زیادہ. ہم دور چلے مان جا دور چلے گئے ہیں حضرت. ہم نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے یاد کرنا چھوڑ دیا. نہیں حضرت جی رویا کرو حضرت جی، یاد کر کر کے نا رویا کرو حضرت جی، یاد کر کر کے رویا کرو. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دربار کھلدا ہے حضرت کھلدا ہے. اور منگو. چلو دو کہی تھی، اب ایک پھر میں خود دی. بس آپ نے ایک کام کرنا ہے حضرت جی کہ آپ نے مجھے راستہ دینا ہے بس. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پھر آئیں گے نا، پھر بمائیں گے انشاءاللہ مل کے نا، کیونکہ اب وہ پھر وہ پروگرام خراب ہو جائے گا جو ہے نا وہ ادھر خوشاب والا. اور پھر یہ بھی نہیں ہے ہم نے پھر جو ہے نا پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے، اللہ نے چاہا حضرت بلائیں گے ہم پھر آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو اچھا اب آپ جہاں پہ میں ختم کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں نا، یہ جی میری جھولی، کہاں میری جھولی اور کہاں ان کی عطائیں ہیں کہ اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اور ان کی عطائیں اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہ صوفیہ کا مزاج رہا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر نا مجاز کو اختیار کرتے ہیں، انداز رہا ہے صوفیوں کا. یہ مولانا روم مسلم، بس آخری بات پھر مٹ جاؤ آپ پھر اپنے معاملے کو جاری و ساری رکھیے. مثال مولانا روم نے یہ دیکھی کس طرح ہم کو سمجھایا. فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا وہ بیمار ہو گیا، وہ حکیم کے پاس گیا، جا کے کہنا حکیم جی نبض ویکھو میں نے کی ہو گیا. اس نے نبض دیکھی، تشخیص کی. اس نے کہا جو تیری بیماری ہے نا اس کی یہ دوائی ہے، سارے اجزاء موجود ہیں، بس شہد نہیں میرے پاس، تو کہیں سے شہد لے آیا میں دوائی بنا دوں گا. وہ کہتا ٹھیک ہے. اس نے حکیم کی دکان سے نا جتنا شہد چاہیے اتنا ایک ڈبی اٹھائی. آپ کو پتا ہے حکیموں کی دکانوں پہ شیشیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہیں، اور وہ شہد مانگنے نکل کھڑا ہوا، کہیں سے نہیں ملا. آخر اس نے کہا چلو کہیں سے نہیں ملا، بادشاہ کے دروازے پہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. وہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا. آیا دروازے پہ، دستک دی. ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے دروازہ کھولا. ایاز کو ڈبی دکھا کے کہتا ہے یار جا کے سلطان کی بارگاہ میں عرض کرو جی آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے آیا، یہ تھوڑا سا شہد اگر مل جائے تو میری جان بچ جائے گی. اس نے کہا بات یہ ہے میں تو خود غلام ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں جو آرڈر ہوگا تجھے سنا دوں گا. وہ جا کے نا حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے آیا ہے، اب جو آرڈر ہو آپ کا. وہ لکھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی نے ڈبیا پکڑ کے رکھ لی اور ایاز سے کہا ایاز جاؤ جا کر غلاموں سے کہو کہ 3 ٹین شہد کی اٹھا کے نا اس کے گھر چھوڑ کے آؤ. ایاز نے عرض کی حضور وہ ڈبی شہد ہی منگنا ہے تو یہ 3 ٹین دین دے دے. سننا ذرا جواب ہے. آگے سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگی ایاز وہ فقیر ہے، سلیمان فقیر ہے، وہ فقیر ہے، انہیں اپنی حیثیت دے مطابق منگنا ہے. اسی بادشاہ ہاں اسی اپنی حیثیت دے مطابق دانگ کہاں نبی علیہ السلام کی عطائیں اور کہاں تمہاری جھولیاں. اور میں کہتا ہوں جنہوں نے جھولیاں بچھائیں نا وہ بچھا کے پھر آ کے ہمیں کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں بھر کے جھولی میری سرکار نے. کہتے ہیں میں نے جھولی بچھائی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کیا ہوا، بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نماز دی پابندی کرنی، لڑیاں لانیاں نے، لیکن ایک لڑی اندر بھی لڑی ہے. ٹھیک ہے جی. باقی انشاءاللہ پھر کبھی موقع بنے گا پھر میں وہ لڑی پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ٹھیک ہے جی. ہیں جی. اور نبی علیہ السلام کو یاد کرنا ہے حضرت، آنکھیں بند کر کے نا کھولو بند رکھو، توجہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی جانب.
اے نہ کوٹھا ویکھ کے کندھ ویکھ کے پکھے ویکھ کے کھرکدے ہیں نہیں، موبائل ویکھدے ہیں نہیں، تھوڑی سی توجہ بھی ہو. اور یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی. ہاں حضرت آؤ روئیے یار، ساڈے حالات بہت خراب نے، آؤ روئیے. حضور نہیں جھوٹ چھٹدا چھڑوا دیو، حضور نہیں داڑھی رکھی جاندی کو طاقت عطا کر دیو، کو دلیری عطا فرما دو. حضور دل کردا ہے تہجد پڑھا شیطان نہیں اٹھن دیندا، کو مہربانی کر دیو. کرن گے کیوں نہیں کرن گے یار، ہاں کرن گے. ٹھیک ہے جی، اب آپ نے مجھے راستہ دینا ہے. ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین.